عظیم میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، عزت اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے ہے۔ ہاں، منافقین اس بات کو نہیں جانتے۔ عزت اللہ تعالیٰ کی ہے اور رسول کی ہے اور مومنین کے لیے ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ اور دوسری جگہ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی۔ اللہ نے یہ لکھ دیا ہے کہ غالب آئے گا اللہ عز و جل اور اس کے رسول۔ اللہ فرماتا ہے میں غالب آؤں گا ضرور ضرور، اور میرے رسول۔ دنیا میں غلبہ ہوگا تو اللہ اور اس کے رسول کا ہی ہوگا۔ وقتی طور پر باطل طاقتیں، باطل طاغوتی طاقتیں اگر تھوڑی دیر کے لیے تخت پر آ جائیں یا اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں تو یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک چھوٹا سا وقت ہے، ورنہ ہمیشہ اللہ ہی کی عزت اور اس کے رسولوں کی ہی عزت ہوگی۔ میں آج آپ تمام حضرات کو ایک میسج یہ دینا چاہتا ہوں، جس قوم کو اللہ تعالیٰ نے عزت کا پروانہ عطا کیا کہ عزت تمہارے لیے، اور جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ اس کائنات میں ہماری ہی عزت ہونی چاہیے تو اس کی فکر بھی آپ کو ہونی چاہیے۔ ایسا کوئی کام نہ ہو جس سے تمہاری عزت خطرے میں آئے، اور اس بات کا بھی خیال ہونا چاہیے کہ صرف میری ہی نہیں، پورے مومنین کی عزت کا اللہ نے پروانہ عطا کیا۔ کہیں کسی ایمان والے کی عزت پر خطرہ آئے تو مجھے بھی بے چینی ہونی چاہیے۔ قرآن کا فرمان ہے کہ عزت مومنین کے لیے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو یہ ارشاد فرمایا کہ میرے نزدیک مومن کی عزت کیا معنی رکھتی ہے جانتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ ذی الحجہ کا مہینہ تھا۔ ذی الحجہ کے مہینے میں 10ویں ذی الحجہ تاریخ بڑی اہم ہے، بقرعید ہوتی ہے، اور حجاج اکرام کے لیے ایک بہت ہی عظیم دن ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جیسے آج کے دن کی حرمت ہے، آج کے دن کی عزت ہے، یعنی 10 ذی الحجہ کی، اور اس مہینے کی جیسی عزت ہے اور اس مقام کی جتنی عزت ہے مکہ مکرمہ۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس خانہ کعبہ کی جتنی عزت ہے اس سے بڑھ کر میرے نزدیک ایک مومن کی عزت ہے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ مومن کی عزت، مومن کا خون، اس کی آبرو خانہ کعبہ سے بڑھ کر کے ہے۔ اس بات کا اندازہ رکھیں، کسی مومن کی عزت خطرے میں آتی تھی جب کبھی، تو ہماری تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ ہم اتنے غیرت مند تھے کہ ہم پھر کھانا پانی بھی چھوڑ دیا کرتے تھے۔ ہماری تاریخ یہ ہے کہ مومنین کی عزت پر کہیں خطرہ آ جائے تو ہم اپنے عیش و آرام کو ترک کر جاتے۔ جنگیں ہوئی ہیں، ان معاملات کو لے کر جنگیں ہوئی ہیں۔ ایک بہت اہم بات میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کے اندر غیرت باقی ہے تو سمجھ لو کہ آپ زندہ ہیں۔ یہ جملہ نوٹ کر لیں، غیرت باقی ہے تو زندہ ہیں، اور گالیاں سن کر اپنے لیے اپنے بھائیوں کے لیے خاموش ہیں تو پھر یہ مردہ لاش ہے۔ اب تو حالت یہ ہے کہ مومنین کو گالیاں سن سن کر کے تو عادت اتنی ہو گئی کہ اب رسول کو گالیاں سن کر کے بھی کوئی کچھ نہیں کہتا، تو پھر یہ زندگی نہیں ہے۔ زندگی جس کے اندر موجود ہوتی ہے، جس کے رگوں میں خون دوڑ رہا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے گھر کے لیے آپ کا اتنا خیال ہوتا ہے کہ اگر آپ کے گھر کے اندر کوئی نظر بھی ڈال دے، عورتیں ہوتی ہیں، یا آپ کی عورت کی طرف کوئی ہاتھ بھی بڑھائے تو آپ کے اندر غیرت ہوگی تو آپ جواب دے دیتے ہیں اور اس سے لڑ پڑتے ہیں۔ تو یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے، اور جس کے اندر یہ بھی چیز چلی گئی تو سمجھ لیں اس کے اندر نہ مردانگی ہے نہ اس کے اندر زندگی ہے۔ عزیزان گرامی وقار،
آج میں پہلے یہ بات تاریخ کے ساتھ بتا دوں، کئی ایسے غزوے ہو گئے، کئی ایسی جنگیں ہو گئیں جب مومنین کی عزت پر کسی نے سوال بھی کر دیا۔ آپ کو پتہ ہے غزوہ بنی قینقاع، غزوہ بنی قینقاع یہ مدینہ طیبہ سے قریب